میں اپنی بیٹی کے لیے سموسے لے کے آتا ہوں، پکوڑے لے کے آتا ہوں، حلوہ پوڑی بھی کھائے گی، ٹھیک ہے نا؟ گول گپے، ہاں تمہیں گول گپے بہت پسند ہے نا، میں تمہارے لیے گول گپے لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ چٹنی، کون سی؟ میٹھی والی، وہ بھی ہے۔ آپی آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آپ ادھر آئے نا۔ یہ ناراض ہے مجھ سے، باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بابا میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ نیم کی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بہترین ڈرامہ سٹوریز۔ چلیے چلتے ہیں ڈرامہ کی طرف۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں محبت بھی ہے، قربانی بھی، لیکن ان سب کے پیچھے چھپا ہوا ہے درد، خاموشی اور بے بسی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ایک باپ کی محبت، ایک بیٹی کی طلب، اور ایک بہن کا خوف جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایپیسوڈ کا آغاز ایک نہایت جذباتی منظر سے ہوتا ہے۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اسی خاموشی میں ایک باپ اپنی بیٹی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ محبت بھرے انداز میں کہتا ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے سموسے لے کر آتا ہوں، اچار بھی لے آتا ہوں، حلوہ پوری بھی کھائے گی میری بیٹی۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی اور اپنائیت ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنی بیٹی کی ہر اداسی کو ختم کر دینا چاہتا ہو۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، گول گپے بھی لے آتا ہوں، تمہیں گول گپے بہت پسند ہیں نا؟ اور ساتھ کون سی چٹنی کھاؤ گی؟ میٹھی والی؟ وہ بھی لے آؤں گا۔ یہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کے باوجود دلوں کے درمیان ایک دوری موجود ہے جو سب کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ بیٹی دور کھڑی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ باپ اسے دیکھ کر نرمی سے کہتا ہے، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ۔ جیسے ہی بیٹی قریب آتی ہے دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ لمحہ اتنا جذباتی ہوتا ہے کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ باپ آہستہ سے کہتا ہے، یہ مجھ سے ناراض ہے، اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ سن کر بیٹی فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بابا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں برسوں کی طلب چھپی ہوتی ہے۔ وہ مزید کہتی ہے، میرے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں ہے بابا، میں آپ کے لیے بہت تڑپتی ہوں۔ یہ جملے سن کر ہر دیکھنے والے کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ ایک بیٹی جو صرف اپنے باپ کی محبت چاہتی ہے، لیکن حالات نے اسے اپنے ہی گھر سے دور کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، میں کئی بار آپ کے گھر کے دروازے تک آئی، لیکن واپس چلی گئی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید بابا مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ یہ منظر پورے ڈرامے کا سب سے دردناک لمحہ بن جاتا ہے۔ اسی دوران اس کی بڑی بہن وہاں آ جاتی ہے۔ وہ دونوں کو دیکھتی ہے اور اس کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے، بابا میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی باپ کے چہرے پر سختی آ جاتی ہے۔ وہ غصے میں کہتے ہیں، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایسی فضول باتیں نہیں کرتے، لیکن بڑی بہن خاموش نہیں رہتی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا اس کی حالت تو دیکھیں، اس کے شوہر نے اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ یہ سنتے ہی ماحول مزید بوجھل ہو جاتا ہے۔ ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہتی ہے، بابا وہ ظالم اسے مار ڈالے گا۔ یہ الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہو جاتے ہیں، لیکن باپ اب بھی اپنی ضد اور اصولوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔
वो सख्त लहजे में कहते हैं, जो उसूल महरू पर लागू होते हैं वही तुम पर भी होंगे। ये जुमला सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे एक बाप अपनी बेटियों के दर्द से ज्यादा लोगों की बातों से डर रहा हो। लेकिन बड़ी बहन हिम्मत नहीं हारती। वो सच बताने की कोशिश करती है। बाबा, हमें जो कुछ बताया गया था वो सब गलत था। वो लोग वैसे नहीं हैं जैसे हम समझते थे। इसकी आवाज़ कांप रही होती है। वो मजीद कहती है, इसका शौहर शराब पीता है, जुआ खेलता है, दूसरी औरतों के पास जाता है। ये हकीकत सामने आते ही सब हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा राज जो अब तक छुपाया गया था आज सबके सामने आ चुका होता है। बड़ी बहन कहती है, वो बहुत बुरा इंसान है, इससे कोई मोहब्बत नहीं करता। लेकिन बाप गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम भूल गई हो कि तुम अपने बाप के सामने खड़ी हो। ये जुमला माहौल को और ज्यादा कशीदा बना देता है। बेटी फौरन रोते हुए कहती है, बाबा मुझे मुआफ कर दी। लेकिन हैरत की बात यह होती है कि इतना जुल्म सहने के बावजूद वो अपने शौहर का दिफा करने लगती है। वो कहती है, इकबाल मुझे मारता जरूर है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है। यहाँ ड्रामा एक इंतहाई जज्बाती मोड़ लेता है। एक औरत जो हर रोज जुल्म सहती है लेकिन फिर भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही होती है। ये हमारे मुआशरे की वो तल्ख हकीकत है जहाँ औरत टूट जाती है मगर अपने घर को टूटने नहीं देती। लेकिन बड़ी बहन फिर अपने बाप से इल्तिजा करती है, बाबा, वो लोग इसका जीना हराम कर देंगे। इसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा होता है। वो रोते हुए कहती है, मेरे पास तो आप हैं बाबा, मैं आपके पास आ जाती हूँ, लेकिन इसके पास कोई नहीं है। फिर वो अपनी बहन को देखकर कहती है, इसके पास तो इसका अपना साया भी नहीं। ये अल्फाज सुनकर महसूस होता है कि महरू कितनी तन्हा हो चुकी है। बड़ी बहन अपने बाप के कदमों में बैठकर कहती है, बाबा, ये मेरी छोटी बहन है, वो लोग इसे मार देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये मंजर इतना जज्बाती होता है कि हर देखने वाला सिर्फ यही दुआ करता है कि काश बाप अपनी बेटी की बात मान ले। वो मजीद कहती है, फिर ये हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। और फिर रोते हुए कहती है, बाबा, इसे बचा ले। बाप परेशान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते कि अपनी बेटियों का साथ दें मुआशरे के बनाए हुए उसूलों का। वो बेबसी से कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। और फिर वहां से जाने लगते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं दोनों बहनें घबरा जाती हैं। वो जोर से पुकारती हैं, बाबा, मत जाएं। आने वाले एपिसोड्स में मजीद बड़े राज सामने आने वाले हैं। ऐसे राज जो न सिर्फ इस घर को बल्कि इन तमाम रिश्तों को हिलाकर रख देंगे जिन्हें अब तक मजबूत समझा जा रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बाप को अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए? फिर वो जो कर रहे हैं वही सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।